قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر بال کٹ جائیں تو کیا یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قائد صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بالوں کا گرنا، بالوں کا گرنا اور چیز ہے، بالوں کا کٹ جانا درمیان میں سے اور چیز ہے۔ بالوں کا گرنا عموماً جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، نظر بد کی وجہ سے عموماً یہ بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے۔ نظر بد کسی کے بالوں کو لگی ہے تو وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میں اس کے لیے بتاتا ہوتا ہوں کہ کس مرتبہ سورۃ فلق ناس پڑھیں اور پانی اور تیل پر دم کر کے پانی جو ہے وہ تیل لگا کے بالوں کو اس پانی کے ساتھ دھوئیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ 7 دن عمل کرنے سے وہ رک جاتے ہیں گرنے سے۔ لیکن جو معاملہ ہے کٹنے والا، یہ کٹنے والا معاملہ پریشان کن ہے، کیونکہ یہ جو ہے جڑ سے نہیں نکلتے، درمیان میں سے کٹ جاتے ہیں۔ بال کٹتے ہیں اور پھر ملتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، بال کٹ کے ملتے بھی نہیں ہیں۔ اور بالوں پر ہمیشہ جادو جو ہے سب سے پریشان کن سخت جادو بالوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو ہوا، آپ کے بال منگوائے گئے اور ان پر جو ہے وہ عمل کر کے اس نے گرے لگائی اور جادو کر دیا۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کرنا تھا، سمجھانا تھا کہ اگر جادو ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے اور کس طرح۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو ہوا اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا۔ وہ علاج کس طرح کیا وہ سارا احادیث میں ذکر ہے۔ لبید بن حسن نامی یہودی تھا، اس نے جو ہے وہ جادو کیا تھا۔ تو بالوں کا کٹ جانا یہ جادو کی علامات میں سے ہے، ممکن ہے ہیں بال کٹے ہیں، وہ آپ کو ملے ہیں یا نہیں ملے، وہ جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں۔ اور دوسرا بال جو ہے وہ جنات کے ذریعے سے کاٹے جاتے ہیں، جنات کو بھیجا جاتا ہے، مریض ڈرتا ہے یا مریض گھبراتا ہے کسی وقت میں اور اس کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں اور اس سے وہ جو ہے وہ اس کی کنڈیشن اور کیفیت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ مسائل میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خواتین جو ہیں ان کو بیماریاں، کچھ ان کی بیماریاں ہوتی ہیں، خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح دوسرا جو ہے یہ ان کے سر کا درد یہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دو مسئلے خواتین میں عموماً اس جادو کی علامت کی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ اور اس طرح مردوں کے بال جو ہیں، مردوں کے بالوں پر عموماً کم جادو ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس بال جادو کے لیے عموماً جادوگر کو لمبا چاہیے ہوتا ہے جس پر گریں لگ سکیں، گریں لگ سکیں، جو عمل میں استعمال ہوتا ہے۔ تو خواتین کے عموماً بال جو ہیں وہ اس طرح کے کاٹتے ہیں کہ جس میں گرے بھی لگ جاتی ہے اور عمل بھی، اور سارا وہ جو بھی تعویذ باندھنا ہے یا پتلے پر باندھ رہے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کرنا ہے تو اس کو بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے، پہلی چیز ایک جو ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ اگر پہلے بچنا ہے، اگر یہ معاملہ نہیں بنا تو یہ ہم نے حفاظتی اذکار کرنے، اس سے ہم اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا، اگر بن چکا ہے اس کا کیا کریں؟ اگر کٹ گئے ہیں تو اب وہ بال تو چلے گئے جادوگر کے پاس، اب وہ اس سے جادو کر دے گا اور ہمارے اوپر مسائل جو ہے پریشانی بن جائے گی۔ تو اس کے لیے کچھ پڑھائی ہے، وہ کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ جادو نہیں ہوگا، اور اگر وہ کرے بھی تو اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا تو کیا اللہ نے بتایا تھا؟ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس جتنی زیادہ آپ پڑھ سکیں، کم از کم 40 مرتبہ پڑھیں۔ یہ کیا ہوگا؟ اگر جادو کہیں بھی وہ گرے لگایا ہوا جادو ہوگا، وہ اس کی گریں کھل جائیں گی انشاءاللہ، اس کا اثر بالوں میں سے ضائع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں یہ کوئی عام جادو نہیں ہوتا، یہ کافی جو ہے سخت قسم کا جادو ہوتا ہے۔ عموماً الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم اس چیز کو، مریضوں کو اس چیز کی طرف لاتے ہیں کہ آپ جادو کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، کسی بھی جادو کو آپ اتنا بڑا نہ سمجھیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرنی، بلکہ پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے۔ اس
اس کا اثر ختم کرنے کے لیے ایک 40 مرتبہ سورۃ فلق ناس پڑھے. دوسرا جو ہے ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ ایک 100 مرتبہ صبح، ایک 100 مرتبہ شام. سورۃ فلق ناس بھی 40 مرتبہ صبح، 40 مرتبہ شام، اور یہ بھی. تیسری ہے دعائیں حفاظتی اذکار جو صبح و شام کے کرنے والے. یہ 2 عمل ہیں اس کا اثر ختم کرنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ آپ نے روٹین میں سے نہیں چھوڑنی، وہ آپ کی حفاظت ہوگی، حفاظت کے لیے ہوگی. یہ 2 چیزیں ہیں عمل کو ضائع کرنے کے لیے. وہ جو پڑھائی ہے وہ ہے حفاظت کے لیے، تاکہ آپ محفوظ رہیں اللہ کے فضل سے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائیں وہ کرتے رہیں، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ان میں صبح شام کے اذکار میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور دیگر دعائیں ہیں کچھ. وہ دعائیں، یہ 2 دعائیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں، اس لیے میں نے ذکر کی ہیں. باقی کچھ دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ لیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور سورہ فلق ناس ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ صبح شام ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں. آپ پر جادو نہیں ہو سکتا، یہ کنفرم بات ہے. ہو ہی نہیں سکتا آپ نے یہ پڑھائی کی ہو اور پھر بھی جادو ہو جائے. آپ نے یہ پڑھائی کی ہو پھر بھی جادو ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس پڑھائی کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ پر جادو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ آپ نے پڑھائی کی تو آپ کا وہ جو بھی بال گئے ہیں یا جو کچھ بھی وہ ختم بھی ہو جائیں گے، ان کا جادو ختم بھی ہو جائے گا، اور دوسرا ان کا اثر جو ہے آپ پر سے بھی ضائع ہو جائے گا اور آپ کی حفاظت بھی ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ یہ معاملات بنتے کیسے ہیں. چیز ہے نا کہ معاملات ابتدا کیسے ہوتی، بنتے کیسے ہیں. تو یہ جب جادو ہوتا ہے تو آپ کو ڈرایا جاتا ہے. یہ بال کٹنے سے پہلے کا جو ہے وہ ہوتا ہے حصہ. آپ ڈرتے ہیں، آپ کو سستی ہوتی ہے، آپ کو جو ہے رونا آتا ہے، بیزاری پیدا ہوتی ہے. تو یہ پہلے کی علامات ہوتی ہیں. اس میں اگر اس کنڈیشن میں ہی آپ اذکار شروع کر لیں تو آپ اللہ کے فضل سے محفوظ ہو جائیں گے اور آپ پر اگلا جو سٹیپ حملہ ہے نہیں ہوگا. اگر آپ بال کٹنے کے بعد بھی اذکار اور پڑھائی نہیں کرتے تو پھر جو ہے پریشانی والی معاملات بن سکتے ہیں. وہ خواتین کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، اس بیماری کی صورت میں بن سکتے ہیں، سر کے درد کی مستقل صورت میں بن سکتے ہیں، اور اس طرح کے. اس کے خصوصاً عورتوں، خواتین کے جو ہیں وہ بالوں پر بہت ہی خطرناک قسم کا جادو کیا جاتا ہے اور انہیں بہت خطرناک جادو میں استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے جو بال خواتین کنگھی کر کے اتاریں ان کو بھی ایسے ہی نہ پھینک دیا کریں، ان پر بھی جادو ہو جاتا ہے. ان کو کوشش کریں کاٹ کر چھوٹا چھوٹا کر کے ضائع کریں. پانی میں بہا دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کاٹ دیں، اس کے چھوٹے ٹکڑے کر دیں تاکہ اس کو گرا نہ لگ سکے. اس طرح کاٹے کہ اس کو گرا نہ لگ سکے، تو پھر وہ اس کو ضائع کر دیں. عموماً اس طرح بال لیے جاتے، کسی کے گھر میں جا کے وہ کنگھی کر کے کہیں پھینکتے اور وہاں سے بال لے لیے جاتے ہیں. اس چیز کا خصوصاً خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم